ڈائبٹیز اور انسان کا ساتھ ہزاروں برس قدیم ہے۔ تاریخ کہتی ہے ڈائبٹیز 1500 سال قبل موجود تھی۔ ڈائبٹیز کو ڈائبٹیز کا نام تیسری صدی عیسوی میں یونان کے ایک طبیب نے دیا۔ یونانی زبان میں سائفن کو ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ عمل کسی سائفن کی طرح جسم کا پانی خارج کر دیتا تھا۔ مسلم سائنسدانوں نے بھی اس کی جانب توجہ کی۔ 9ویں اور 11ویں صدی عیسوی میں اس مرض پر کام ہوا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں سائنسدانوں نے اس کوشش میں لگے رہے کہ اس مرض کی وجہ اور اس کا علاج دریافت کریں۔ جرمنی کے ایک سائنسدان نے 1867 میں لبلبے میں ایک خاص قسم کے خلیوں کے مجموعے دریافت کیے۔ 1889 میں جرمنی کے سائنسدانوں نے کتوں پر تجربہ کیا۔ انہوں نے چند کتوں کے لبلبے نکال دیے۔ کتوں کو لبلبے کی محرومی کے بعد ڈائبٹیز ہو گئی اور وہ جلد ہی چل بسے۔ اب سائنسدانوں کو یہ فکر ہوئی آخر لبلبے میں ایسی کیا چیز ہے جس کی کمی سے ڈائبٹیز ہو گئی۔ لہٰذا 1992 میں لبلبے سے حاصل شدہ مادہ یعنی انسولین پہلی بار کسی انسان پر استعمال کی گئی۔ کینیڈا کے ایک ہسپتال میں 14 سال کا لڑکا زیر علاج تھا۔ اس کے خون میں شوگر کی سطح بہت بلند ہو گئی۔ جب اسے انجیکشن کے ذریعے انسولین دی گئی تو نتیجہ بہت اچھا نکلا۔ اس کے خون میں شوگر کی سطح 24 گھنٹوں میں معمول پر آ گئی۔ اس کے بعد انسولین کو بڑے پیمانے پر تیار کرنے کی کوشش کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں گائے اور خنزیر کے لبلبوں سے انسولین حاصل کی گئی، لیکن بعد میں بالکل انسانی انسولین تیار کر لی گئی۔ انسولین کی دریافت کے بعد ڈائبٹیز کے علاج میں بڑی پیش رفت ہوئی اور کروڑوں انسان ڈائبٹیز کا شکار ہونے کے باوجود صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ڈائبٹیز ہے کیا؟ انسانی جسم خون میں موجود شوگر سے توانائی بناتا ہے۔ ڈائبٹیز ایک ایسا مرض ہے جس سے جسم شوگر کو استعمال نہیں کر پاتا اور جس کی وجہ سے خون میں شوگر کی سطح بڑھ جاتی ہے، جو کہ جسم کے دیگر اعضاء کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ڈائبٹیز کی وجہ سے کئی امراض لاحق ہو سکتے ہیں، جن میں نابینا پن، دل کی بیماریاں، گردوں کے مسائل، فالج کا ہونا اور دیگر کئی عوارض شامل ہیں۔ یہ مرض دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 45 کروڑ سے زائد افراد اس مرض میں مبتلا ہیں۔ ڈائبٹیز تا حیات ساتھ رہنے والی ایسی طبی حالت ہے جو ہر سال لاکھوں افراد کو ہلاک کرتی ہے اور یہ کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ 2016 اور 17 کے سروے کے مطابق پاکستان کی کل آبادی کا 26% حصہ ڈائبٹیز کا شکار ہے۔ اس سروے کے مطابق 20 سال کی عمر سے زیادہ 3.5 کروڑ سے 4.25 کروڑ افراد اس مرض کا شکار ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز کی کتنی اقسام ہیں؟ ڈائبٹیز کو عموماً 2 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: ٹائپ 1 اور ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں لبلبہ انسولین بنانا بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے شوگر خون کے بہاؤ میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سائنسدان یہ تو نہیں جانتے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ شاید ایسا جینیاتی اثر کی وجہ سے ہوتا ہے یا کئی وائرل انفیکشن کی وجہ سے لبلبے میں انسولین بننے والے خلیے خراب ہو جاتے ہیں۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں لبلبہ یا تو ضرورت کے مطابق انسولین نہیں بناتا یا جو بناتا ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتی۔ انسولین ہمارے جسم میں شوگر کو توانائی میں منتقل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایسا عموماً درمیانی اور بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تاہم یہ مرض کم عمر کے ساتھ وزن والے افراد، سست طرز زندگی گزارنے والے اور کسی خاص نسل سے تعلق رکھنے والے افراد، خصوصاً جنوب ایشیائی افراد کو لاحق ہوتا ہے۔ کچھ حاملہ خواتین کو دوران زچگی ڈائبٹیز ہو جاتا ہے۔ مختلف اندازوں کے مطابق 16% خواتین کو دوران حمل ڈائبٹیز ہو جاتا ہے۔ انہیں ایسے میں غذا اور وزن کے ذریعے وزن کو کم کرنا ہوتا ہے۔ ڈائبٹیز کی علامات کیا ہیں؟ بہت زیادہ پیاس لگنا، معمول سے زیادہ پیشاب آنا خصوصاً رات کے وقت، تھکاوٹ محسوس کرنا، وزن کا کم ہونا، دھندلا نظر آنا، زخموں کا نہ بڑھنا وغیرہ شامل ہیں۔ برٹش نیشنل سروے کے مطابق ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی علامت بچپن یا جوانی میں ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے خطرے کا شکار افراد 40 سال سے زائد عمر کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو ڈائبٹیز یا تو وراثت سے ملی ہوئی ہوتی ہے یا وہ افراد جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان میں پائی جاتی ہے۔ ان میں زیادہ تعداد جنوب ایشیائی ممالک کے لوگوں کی،
چینی باشندوں کی جزائر عرب الہند اور سیاہ فام افریقیوں کی ہے۔ کیا ہر انسان ڈائبٹیز سے بچ سکتا ہے؟ ڈائبٹیز کا زیادہ تر انحصار جنیاتی یا ماحولیاتی عوامل پر ہوتا ہے، لیکن آپ صحت مند غذا اور چست طرز زندگی سے اپنے خون میں شوگر کو مناسب جگہ پر رکھ سکتے ہیں۔ صحت مند خوراک اپنانا پہلی شرط ہے۔ پروسیس کیے ہوئے میٹھے کھانوں اور مشروبات سے پرہیز کریں۔ سفید روٹی اور پاستا کی جگہ خالص آٹے کا استعمال پہلا مرحلہ ہے۔ ریفائنڈ چینی اور اناج غذائیت کے اعتبار سے کم ہوتے ہیں کیونکہ ان میں وٹامنز سے بھرپور حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سفید آٹا، سفید روٹی، سفید چاول، سفید پاستا، بیکری کی اشیاء، سوڈے والی مشروبات، مٹھائیاں اور ناشتے کے میٹھے سیریل وغیرہ شامل ہیں، جبکہ صحت مند غذاؤں میں سبزیاں، بیج، پھل، اناج وغیرہ شامل ہیں۔ اس میں صحت مند تیل، میوے، اومیگا 3 والے مچھلی کے تیل بھی شامل ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وقفے وقفے سے کھایا جائے اور بھوک مٹنے پر ہاتھ روک لیا جائے۔ جسمانی ورزش سے بھی خون میں شوگر کے تناسب کو کم کرنے میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ برطانوی ریسرچ کے مطابق ہفتے میں کم از کم 2.5 گھنٹے چہل قدمی یا سیڑھیاں چڑھنا مفید ہے۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز والے افراد تمباکو نوشی سے پرہیز کریں۔ اپنے کولیسٹرول لیول کو کم رکھیں تاکہ دل کے عارضے کا خطرہ کم ہو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ میری چھوٹی سی انفارمیشن تھی ڈائبٹیز کے بارے میں۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو۔